السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ و دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ کو ہم نے نماز سے متعلق یہ گفتگو کی تھی کہ نماز پڑھنا یا نماز کو قائم کرنا، اس کا مقصد صرف نیکیاں کمانا نہیں ہے، نیکیاں کمانے کے اور بھی بہت سارے راستے ہیں، بلکہ نماز کا مقصد یہ ہے۔ آج بھی ہم اس کے مقاصد کو بیان کریں گے، اور سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نماز ہماری ذمہ داری ہے، بندہ ہونے کا حق ہے، اللہ کا ہم پر حق ہے۔ یہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو وہ بندگی کا حق ادا نہیں کرتا، وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا ہے، اور جب یہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا تو پھر اللہ رب العزت بھی اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ اس لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 5 نمازوں کو اس کے وقت پر ادا کرتا ہے تو اللہ کے ذمہ ہے، اللہ کے ذمہ ہے، اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العزت اس کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دے۔ اور جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا تو پھر اللہ رب العزت پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو ایک بات تو ہم نے پچھلے جمعہ کو یہ سمجھی تھی کہ نماز کا ادا کرنا، نماز کی پابندی کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نیکیاں تو ملے گی، لیکن نیکی سے اوپر ایک چیز ہے ذمہ داری۔ آج ہم نماز کے دوسرے مقاصد کو سمجھیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ نماز ایسی چیز ہے کہ یہ یقیناً انسان کو اپنے پابند کو بے حیائی کی باتوں سے بچاتی ہے۔ فحشا کا مطلب ہے بے حیائی کی باتیں، ناشائستہ حرکتیں، اور منکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو جو چیز ناپسندیدہ ہے۔ بہت ساری دنیا میں چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت یہ چاہتے کہ میرا بندہ نہ کرے، میرا بندہ یہ چیز نہ کرے، مجھے ناپسند ہے۔ تو نماز ایسی چیز ہے جو انسان کو ایسی چیزوں سے بچاتی ہے۔ معلوم ہوا دوستو، اگر کوئی شخص جیسی نماز پڑھنی چاہیے ویسی پڑھ رہا ہے، جتنی پڑھنی چاہیے اتنی پڑھ رہا ہے، سنتوں کی پابندی کے ساتھ اللہ کا اپنے اوپر حق سمجھ کے، تو اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے اور اپنی نافرمانی سے خود بچائیں گے۔ نماز بچائے گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ نماز کے اندر اللہ رب العزت نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کو نماز کی برکت سے گناہوں سے بچائیں گے۔ آج دوستو، عام طور پر چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے ادھیڑ عمر کا آدمی ہو، اللہ کی نافرمانی سے کیوں نہیں بچ پا رہا؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ اگر نماز کے پابند بن جائیں گے انشاءاللہ تو ہم گناہوں سے خود بخود بچنے والے بن جائیں گے۔ دوسرا مقصد نماز کا یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اقم الصلاۃ لذکری، کہ نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ یعنی جو بندہ نماز کا پابند ہے اس کو ایک یہ تحفہ اللہ رب العزت دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت 24 گھنٹے اس کے ذہن میں، اس کے دل میں یہ بات بٹھا دیتے ہیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور میں تجھ کو دیکھ رہا ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں اور میں تجھ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور یہ نعمت اگر کسی کو مل جائے کہ اس کو یہ لگے کہ 24 گھنٹے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ میرے ساتھ ہے، تو دوستو اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ جب اس کو یہ پتہ ہوگا، یہ یقین ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ 24 گھنٹے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ بہت اچھی مثال دی کسی نے کہ ایک شخص بند کمرے میں ہے، اور بند کمرے میں وہ کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے، اور اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن جس کمرے میں وہ ہے اس کے دروازہ تھوڑا ٹوٹا ہوا ہے، اس میں دراریں ہیں دروازے میں، اور اس شخص کو ایسا محسوس ہو رہا ہے
کہ ایک چھوٹا بچہ اس درار میں سے مجھ کو دیکھ رہا ہے. یہ پکی بات نہیں ہے کہ بچہ ہے وہاں پہ، لیکن اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ یا کوئی مجھے اس درار میں سے دیکھ رہا ہے. تو کیا وہ گناہ کرے گا؟ تو وہ گناہ نہیں کرے گا. تو ایک چھوٹا بچہ اس کو لگ رہا ہے کہ دیکھ رہا ہے تو وہ گناہ سے بچ رہا ہے. اس کو جب یہ لگے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ گناہ کرے گا. تو ایک چیز تو اس کا فائدہ یہ ہوگا نماز کے قائم کرنے سے کہ اس کو یہ لگنے لگے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچے گا. دوسرا، اس کو یہ یقین ہوگا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت سے وہ ڈرے گا نہیں. دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اس کے سامنے چھوٹی ہو جائیں گی. کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا واقعہ مشہور ہے، ہم جانتے ہیں. ابرہا کا لشکر آیا، بہت بڑا لشکر، اور لشکر کی خاص بات یہ تھی کہ ہاتھیوں کا لشکر، بڑے بڑے ہاتھی اس کے ساتھ میں. اللہ رب العزت نے ہاتھیوں کے لشکر کو چھوٹے پرندوں کے لشکر سے زیر کر دیا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا آپ نہیں دیکھے، آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو دوستو، ہاتھیوں کے لشکر کو اللہ رب العزت نے چھوٹے پرندے اور ان کی چھوٹی چھوٹی چونچ، تفسیر کی کتابوں میں بات ملتی ہے کہ چنے کے جو دانے ہوتے ہیں اتنے چھوٹے چھوٹے کنکر تھے ان کے پاس، وہ پرندوں کے پاس، اور انہوں نے جو ہے ایک ساتھ وہ کنکر برسائے ہیں ہاتھیوں کے لشکر والوں پر. اللہ رب العزت نے اس میں ایسی صفت رکھی کہ جس کو کنکر لگتا تھا، ابن کثیر نے لکھا ہے اور بھی تفاسیر کی کتاب میں ہے کہ جس جسم کے حصے پر وہ کنکر جس کو لگتا تھا فوراً وہ حصہ گلنے لگ جاتا تھا. پورا لشکر ان کے جسم گل گئے وہاں پر. اسی لیے فرمایا فجعلہم کعصف مأکول، بھوسے کی طرح ہو گئے، بھوسے کی طرح. وہ گائے بھینس جب چارہ چرتی ہے نا، آپ طبیلے میں جا کر کے دیکھیں، جب بھینس کھانا کھاتی ہے تو بڑی بڑی چیزیں تو اس کے پیٹ میں چلی جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بھوسے ارد گرد گر جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت مثال کیا دے رہے ہیں کہ بھوسے کی طرح ہو گئے کہ گائے بھینس کے کھانے کے لائق بھی نہیں رہے. تو جب یہ یقین ہم کو ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے، جو نماز کی برکت سے ہی ہو سکتا ہے، ہم کو اللہ کی بیکنگ ہے، تو پھر ہم دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت سے ڈریں گے نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ دنیا کے بڑے سے بڑے مسئلے سے ڈریں گے نہیں. صحابہ کرام کے سامنے دوستو کیسے بڑے بڑے لوگ آئے، کیسی بڑی بڑی طاقتیں آئی. ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت میں سن چکے ہیں کہ یہاں پر 20,000 لوگ ہیں صحابہ کرام، اور سامنے 1.5 لاکھ کا لشکر ہے. تو صحابہ ایسی کون سی دولت اپنے اندر لیے ہوئے تھے جس کی وجہ سے ان کا یہ ظاہری چیزوں کو دیکھ کر اس سے نہ ڈرنا آسان ہو گیا. آج تک دوستو جنگ قادسیہ، جنگ یرموک، ایسی خطرناک جنگیں ہوئی ہے کہ بظاہر دیکھنے والے، اور آج بھی جو عیسائی رائٹر ہیں، یہ جو جنگیں ہوئی ہے یہ رومن امپائر کے خلاف اور پرجین امپائر کے خلاف ہوئی نا، تو یہ نہیں کہ مسلمانوں نے لکھا صرف کہ جو دل میں آیا لکھ دیا. عیسائیوں کے رائٹروں نے، تاریخ لکھنے والوں نے صحابہ کی یہ جو عجیب قسم کی جو ہے بہادری تھی اس کو لکھا ہے. ان کی کتابوں میں ہے، صرف ہماری کتابوں میں نہیں ہے. صرف ہماری کتابوں میں بات ہوتی تو یہ شک ہوتا کہ مسلمانوں نے اپنی طرف سے جو دل میں آیا لکھ دیا. ایران کے بڑے بڑے رائٹروں نے، جو مجوسی تھے ایرانی، ان کی کتابوں میں بھی یہ باتیں ملتی ہے کہ مسلمانوں نے کس طرح سے ہم کو زیر کیا. وہ سب باتیں گزر چکی ہے کہ جنگ قادسیہ، جنگ یرموک وغیرہ کیسی ہوئی، کیسی حالات میں ہوئی. تو یہ طاقت صحابہ کرام کو کہاں سے ملی تھی؟ کہاں سے ملی تھی؟ سب سے پہلی چیز ایمان کی طاقت، اور ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی نماز کا قیام کرنا، اسی سے ملی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ذہن میں یہ بات ڈالی تھی، صحابہ کی یہ تربیت کی تھی کہ اللہ سے لینے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے نماز. ایمان کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی جائے، تو اللہ رب العزت کی مدد ضرور اترتی ہے. تیسری حقیقت، تیسرا مقصد نماز کا یہ ہے، قرآن مجید ہی کے بیان کے مطابق اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسان کے ساتھ بڑی بڑی آزمائش آتی ہے. ہم انسان ہیں نا، ہمارے ساتھ بیماری لگی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ موت مٹی لگی ہوئی ہے، کبھی ہمارے ابا کا، کبھی امی کا، کبھی بچے کا، کبھی خالہ کا، ہمارے شہیدوں کا انتقال ہو جاتا ہے، کبھی ہمیں بزنس میں نقصان ہو جاتا ہے، کبھی ہماری نوکری چھوٹ جاتی ہے. اچھا، یہ سب مصیبتیں جب آتی ہیں انسان پر
تو جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں وہ لوگوں کی چوکھٹوں پر دوڑتے ہیں. پچھلے جمعہ کو بھی بات آئی تھی کہ فلاں جگہ پر چلے جائیں گے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا, نماز نہیں پڑھیں گے, لیکن فلاں جگہ پہ جائیں گے تو ہمارا مسئلہ. بہت پہنچی ہوئی ہستی ہے, زندہ ہستی ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ تم بھی بہت پہنچی ہوئی ہستی بن سکتے ہو. پہنچ کا مطلب کیا ہے کہ بہت اونچے لیول پر سیٹنگ ہے اس کی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا نماز ہر مومن کی معراج ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تھے, جہاں کوئی نہیں پہنچا وہاں سرکار جاتے ہیں. شاعر نے کہا شب معراج میں ختم رسول کا مرتبہ دیکھو, جہاں کوئی نہیں پہنچا وہاں سرکار جاتے ہیں. یہ اللہ کے نبی کی شان ہے. اللہ کے نبی ایسی جگہ پر گئے جہاں کوئی نہیں پہنچا, جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں پہنچے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ میری پہنچ معراج میں اتنی تھی نا, نماز پڑھنے والا میرا امتی, یہ نماز اس کے لیے معراج ہے. یہ اس کی بھی پہنچ بہت اوپر تک ہے. کس کی؟ میری اور آپ کی. نماز ہر مومن کے لیے معراج ہے. تو جب مصیبتیں آئے, پریشانی آئے, تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو. ہم کس کے در پہ جا کے مدد مانگتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو. تو دوستو نماز کو معمولی نہ سمجھیں, نماز کو معمولی نہ سمجھیں. نماز یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے. اچھا ایک بات اور پھر سے میں دہرانا چاہوں گا, گزشتہ 2-3 جمعہ پہلے میں نے کہی تھی کہ اس نماز کے پڑھنے سے, نماز کے قائم کرنے سے ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم اللہ کے سامنے جھک رہے تو اللہ کی عزت اور اللہ کی کبریائی میں جو ہے اضافہ ہو جائے گا. ہماری نماز سے اللہ کی کبریائی میں ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا. ہمیں معلوم ہے ہماری نماز کیسی ہے, ہمیں اپنی نماز معلوم ہے کیسی ہے. اللہ کرے کہ ہم ایسی نماز پڑھنے والے بنیں جو اللہ کو پسند آئے. ہم ایسی نماز پڑھیں جو اللہ کو پسند آئے. آج تو ہماری نمازوں کا حال یہ ہے کہ اگر ہماری نماز, جو ہماری نماز میں فیلنگ آتی ہے, ہمیں جو احساسات ہوتے ہیں, اگر اس کو شکل دے دی جائے تو ہمارے بازو میں کوئی نماز بھی نہیں پڑھے گا. ارے بولے بہت بیکار آدمی, کیا کیا سوچتے رہتا ہے نماز میں. میں میری بات کر رہا ہوں, میں کسی کو تانا نہیں دے رہا, میں میری بات کر رہا ہوں. ہم انسان اور بشر ہونے کے اعتبار سے ہمارے ذہنوں میں بات آتی ہے. ہماری ایسی نماز ہے آج, لیکن دوستو ایسی بھی نماز ہے تو اللہ رب العزت کا ہم کو دوسری نماز کے لیے توفیق دینا, یہ پہلی نماز کی قبولیت کی نشانی ہے. ہم یہ سوچ کر کے کہ ہمارا دھیان نہیں لگتا, ہمیں عجیب عجیب خیالات آتے ہیں, نماز کو نہ چھوڑیں, نماز کو, کیونکہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے یہ بندہ نماز سے ہٹ جائے. اچھا نماز پہ جمنے کے لیے دوستو آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں. انسان اور وہ مومن نماز کا پابند بنا رہے گا جو یہ اس پر ایک چیز پر عمل کر لے. بعض لوگ چھوڑ پکڑ کرتے ہیں, نماز کے پابند بنتے پھر چھوڑ دیتے ہیں, پھر کچھ دن پکڑتے پھر چھوڑ دیتے. اس کی وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں, لیکن ایک آدمی نماز کا پابند بن جائے اس کے لیے ایک نسخہ ہے میرے پاس, بتاؤ آپ کو. ہمیشہ ملنے جلنے والوں کو نماز کی دعوت دو. جو ہم سے مل رہا جل رہا ہے اس کو نماز کے لیے بولو, بھائی نماز کو چلو, نماز کی پابندی کرو. انشاءاللہ یہ ایسا نسخہ ہے کہ اگر ہم نے اس پر پابندی کر لی تو ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے. ایک جگہ پر مسجد کے باہر ایک بزرگ کی پان کی دکان تھی, پان ٹپری. زندگی بھر نماز نہیں پڑھی انہوں نے, پوری زندگی نکل گئی. اور جب بھی مسجدوں میں جماعت وغیرہ آتی تھی ان سے پہلے ملاقات ہوتی تھی. مسجد کے باہر ہی ان کی دکان تھی ٹپری. تو بڑے بڑے لوگ آ کے ان کو دعوت دے کے تھک گئے, بھائی چچا نماز کو آؤ, چچا نماز کو آؤ. پھر چچا بھی بعد میں سوچنے لگے کہ جوانی سے لے کے ابھی تک کتنے تیرے جیسے آ کے گئے میرے پاس, چلیں گا, آؤں گا. ایک بہت ہوشیار آدمی جماعت میں آیا, وہ چاچا کے پاس گیا, بولے چاچا, بولے کیا, نماز کی دعوت دینے آئے, آؤں گا میں. بولے نہیں نماز کی دعوت دینے نہیں آیا ہوں, پھر میں صرف ایک آپ کو بات بتاؤں گا, آپ نماز کو مت آؤ, خالی ایک کام کرو, بہت ثواب ملے گا. بولے کیا؟ بولے جو بھی آپ کو دکھے گا نا اس کو بولنا بھائی جا نماز کو, آپ کو نہیں آنا ہے, آپ کو خالی یہ بولنا ہے نماز کو جاؤ. چاچا بولے یہ تو آسان ہے. چاچا نے شروع کی ہے, جو بھی آتا تھا بھائی نماز پڑھ لو. تو 2-3 جن نے چاچا کو بولے تم ادھر بیٹھیں گے اور ہم لوگ نماز کو جائیں گے. تو چاچا کو غیرت آئی, اثر ہوا, نماز کے پابند بن گئے چاچا. کیوں بن گئے؟ دعوت دینے کی وجہ سے. دعوت دو نماز کی. یہ ایسا نسخہ ہے دوستو, اگر آپ نے شروع کر دیا تو جمعہ کا مجمع ہم کو ظہر میں بھی نظر آئے گا, فجر میں بھی نظر آئے گا, عصر میں بھی نظر آئے گا. یہی تو مقصد ہے. خالی جمعہ کی نماز فرض ہے, کیوں آئے پھر آپ لوگ صرف جمعہ کے لیے؟
دوستو اس کی پابندی کریں، کیونکہ ہم کو ایک دن مرنا ہے، اللہ کے سامنے منہ دکھانا ہے۔ اگر ہم نے نماز کی پابندی نہیں کی تو ہم پہلے ہی اسٹیج میں فیل ہو جائیں گے۔ اسٹیجز ہوتے ہیں نا، اللہ رب العزت قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے نماز کا حساب کریں گے۔ جس کی نماز اچھی اس کی پوری زندگی اچھی ہے، اور جس کی نماز خراب یعنی نماز کی پابندی نہیں، اس کی پوری زندگی خراب۔ کیوں؟ گھر میں عورتیں جب کھانا بناتی ہیں، چاول بناتی ہیں، تو چیک کرنے کے لیے ایک دانہ اٹھا کے چیک کرتی ہے پک گیا کہ نہیں پک گیا۔ اگر پک گیا تو سمجھ جاتی پورا پک گیا، اور کچا ہے تو پورا کچا۔ تو یہ نماز کی دوستوں مثال یہی ہے کہ نماز صحیح، پوری زندگی صحیح۔ ہم جو جھول جھال کرتے نا، کہیں پہ ڈنڈی مار دیتے ہیں، کسی کا حق مار دیتے ہیں، اور نمازی بھی ہے، تو بعض لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، مولانا آپ نے بولے نماز کا پابندی، پھر کیسا جھول کر رہا ہے؟ تو دوستو اس کا صحابہ نے جواب دیا، اس کی نماز ویسی ہے ہی نہیں جو اللہ چاہتے، اس کے لیے ابھی تک جھول کر رہا ہے۔ تو نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ نماز جس طرح اللہ چاہتے ہیں ویسی پڑھنے والے بن جائیں، یہ مقصد ہے دوستو۔ تو کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ۔ اللہ سب سے پہلے مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مل کر کے بیٹھے اور دو زانوں ہو کر خطبہ سنیں تو بہت اچھا، ٹیک نہ لگائے۔ اور آخر میں درخواست کروں گا کہ مسجد کا تعاون کرتے ہوئے جائے۔ مسجد کا جو اخراجات ہیں مسجد کے، ماشاءاللہ آپ ہی کے تعاون سے چلتے ہیں اور آپ ہی کے لیے یوز ہوتے ہیں، آپ ہی کے تعاون سے آپ ہی پر خرچ ہوتا ہے، تو دل کھول کر امداد کریں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق۔